بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئے گا۔ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعہ والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، لہذا روٹی کو 32 مرتبہ چبا کر کھایا کریں۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ لگا لیا کرو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ مورنگا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپغول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئیں، اس سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیوں کی نشوونما میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے ذہنی دباؤ کو دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مردوں کے بانجھپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے، لہذا ایسے کاموں کو چھوڑ دیں۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ قبض اور بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ چہرے پر کیرا لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چکر آ رہے ہوں تو چارپائی پر لیٹیں اور 1 پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ جس انسان کو کمزوری کرنا شروع کرے، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی مال سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ رہتا ہے اور دماغ تھکا سا رہتا ہے تو کیلے کا جوس پینا شروع کر دو، ذہن تازہ رہے گا۔ نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، وہ توجہ چاہتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس رہتا ہے۔
انگور کھانے سے کچھ ہی دیر میں بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دہی میں انڈا شامل کر کے لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر پانی سے اپنا منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کر لو اور سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن زیادہ استعمال کریں۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم سے مادے ختم ہو جائیں گے۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پی لو۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے انسان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے، لہذا آدھا گھنٹہ بعد پانی پئیں۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن سے نجات ملتی ہے۔ بچوں کا حافظہ اور نظر میں تیزی ہوتی ہے۔ سر کے بالوں کی خشکی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائیں۔ ناک میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجوائن کھایا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت انسان کی رہتی ہے۔ ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ، سستی دور ہوگی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا لو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کھا لیا کرو، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ چینی اور سگریٹ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ موٹاپا آپ سے دور رہے گا۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد کبھی مت لیٹو۔ اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے اپنی چھت وغیرہ پر تازہ پانی کا اہتمام کیا کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال مت سنوارا کرو۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو بالکل خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ گھر میں بکری لاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد ضرور کھا لیا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو دودھ پیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پیا کرو، عقل بڑھے گی۔ نزلے کے لیے ہری پیاز سونگھو، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ چھوارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ صبح نہار منہ روزانہ شہد کی چسکی لگا لیا کرو، اس سے کوئی بیماری نہ ہو سکے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے گرم پانی مفید ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹوں سے کم نیند سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی، ڈپریشن میں۔ جو جاہل لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ چھینک کو روکنے کے عمل سے انسان کو مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوؤں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی خشکی نہ ہو تو چنبیلی کے تیل کو استعمال کریں۔ سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لونگ 2 عدد، دار چینی آدھا انچ، ادرک 1 چنے کے دانے کے برابر اور 1 کپ ابلتا ہوا پانی، ان تینوں چیزوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر ڈھانپ دیں۔ 5 منٹ بعد چھان کر اس کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی بڑھنے لگے گا۔ جسمانی خوبصورتی میں قد کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے۔
قد کا انحصار موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وجوہات جو بھی ہوں، روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات و سکنات سے قد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ کی ورزش کریں۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے قد نہیں بڑھتا، لہٰذا اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے آزاد کریں اور جسم کو ہلکا پھلکا رکھیں۔ صابون دانہ یا ساگو دانہ پنسار سٹور سے مل جاتی ہے۔ اس کا کھیر بنا کر کھایا کریں۔ یہ صحت اور قد بڑھانے میں بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سویا کرو، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جمائی کو نہ روکا کرو، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے سے مل سکے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی آراء کومنٹس باکس میں ضرور